ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ شبنم کی طرح پاکیزہ تھی۔ وہ آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا باپ مولوی تھا۔ آج بھی اس کو اپنے باپ کی شکل یاد تھی، اتنا نورانی چہرہ کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ گاؤں کی مسجد کا امام تھا۔ اس کے 3 چھوٹے بھائی تھے۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ شبنم کو اپنے گھر کا ایک ایک کونا یاد تھا۔ پہاڑی کے اوپر بنا ہوا گھر، جس کے نیچے سے صاف شفاف نہر بہتی، جس کا شور روح میں ایک تراوٹ سی اتار دیتا، اتنا سکون کہ آدمی خود بخود روحانی ہو جاتا۔ دور دور تک سبزہ ہی سبزہ۔ جب وہ اپنے جانور چرانے کے لیے جنگل میں جاتی تو دل چاہتا کہ بس زندگی یہیں پر رک جائے۔ اکثر وہ سوچتی، یہ صاف شفاف ندیاں، یہ جنگل، یہ پرندوں کا شور، یہ خاموشی، کیا بس یہی زندگی ہے؟ اتنی خوبصورت زندگی، یا کوئی جنت کا عکس ہے؟ وہ کوئل کی کوک، نہر کا گنگناتا پانی، وہ حد نکاح تک سبزہ ہی سبزہ، زندگی نہ ہو، کوئی سپنا ہو۔ جس طرح ندی کا پانی شور مچاتا گزرتا رہتا ہے، اس طرح زندگی بھی تھی۔ کبھی زندگی ہم کو بدل دیتی ہے، کبھی ہم زندگی کو۔ وہ منحوس دن آج بھی شبنم کو اچھی طرح یاد تھا۔ روز کے معمول کی طرح وہ جانوروں کے چرانے کے لیے جنگل میں گھوم رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے زمین 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی ہو۔ اتنے زور زور کے جھٹکے کہ وہ چکرا کر زمین پر گری۔ پھر اس کو ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ ماحول اجنبی سا تھا۔ وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسے اپنے دوپٹے کا خیال آیا۔ دوپٹہ تو کیا، ایک طرف سے اس کا گورا بدن جھانک رہا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ ماں کہہ کر وہ اپنے آپ میں چھپنے لگی، مگر کہاں چھپتی؟ خانم کی نظریں اس کے گورے بدن پر پڑیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہیرا ہے ہیرا۔ خانم شبنم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ریشمی بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ شبنم مزید سمٹ گئی۔ ڈر رہی ہے؟ تم ڈرو نہیں، مجھے اپنا سمجھو۔ زلزلہ آیا تھا، سب تباہ ہو گیا۔ یہ خدا کا عذاب ہی تھا۔ تمہاری ساری بستی برباد ہو گئی، بس کچھ لوگ بچے تھے۔ تمہارا سارا گھر تباہ ہو گیا، سب مر گئے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے بہن بھائی۔ شبنم کو ایک جھٹکا سا لگا، زمین گھومنے لگی، ایک لمبی الٹی آئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ خانم کے ہاتھ جو ہیرا لگا وہ انمول تھا۔ پہلی نظر میں وہ جان گئی کہ یہ دنیا کی نظر میں کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میں یہ لکھنے نہیں بیٹھوں گا کہ شبنم کس طرح شبنم طوائف بنی۔ یہ بڑی پرانی کہانی ہے۔ یہاں دنیا کے بازار میں ہر چیز بکتی ہے۔ مصر کا بازار اب بھی لگتا ہے، اب بھی مجبوری بکتی ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے۔ شبنم کو بھی بکنا پڑا۔ بڑی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی، مگر ایک نہ چلی۔ مدہوشی میں درندوں کی طرح اس کے جسم کو ہی نہیں، اس کی روح کو بھی بڑی بے دردی سے مسلا گیا۔ زلزلہ تو صرف ایک بار آیا تھا، مگر شبنم کی زندگی میں ہر روز زمین پھٹتی، ہر روز وہ زندہ زمین میں درگور ہوتی رہتی۔ کبھی کسی وزیر کے در پر، کبھی کسی وڈیروں کے ڈیروں پر۔ اس کی کمائی نے خانم کو مالا مال کر دیا۔ شبنم اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ثابت ہوئی۔ اس لیے خانم شبنم کا خاص خیال رکھتی۔ شبنم کو بھی جلد ہی اپنی اہمیت کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنا حصہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ پیر عالم نے صرف ایک ہی نظر شبنم کی جھلک دیکھی، اتنا معصوم حسن جیسے 14ویں کا چاند۔ پیر عالم بھی اس کی چاندنی میں راتیں گزارنا چاہتے تھے، مگر خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خانم، جی پیر صاحب حکم۔ خانم، تمہارے حرم سے ایک ہیرا پسند آ گیا ہے ہمیں۔ خانم، قربان جائے، کون خوش نصیب ہے جو آپ کے پیروں کی خاک بنے گی؟ نام تو معلوم نہیں، مگر وہ آدھی شب کے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ شبنم کی بات تو نہیں کر رہے؟ شاید وہ شبنم ہی کی طرح پاکیزہ ہے۔ خانم کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پیر صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، گدی نشین تھے، وزیر تھے، ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک۔ واہ خانم واہ، آج تو تیری قسمت جاگ گئی۔ بس اب تو ساری عمر کچھ نہیں کرنا پڑے گا، چھپڑ پھاڑ کر ملا ہے۔ ہم نکاح کریں گے، پیر صاحب نے کہا۔ نکاح؟ پیر صاحب کیا بات ہے؟ مگر
وہ پیر صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں، میں تو ڈھل چکی ہوں، اب مجھے کون پوچھتا ہے؟ خانم، ہیرے کے بدلے ہیروں کا ڈھیر ہی ملے گا، ساری عمر بیٹھ کے کھاؤ گی۔ خدا آپ کو خوش رکھے، میں شبنم سے پوچھ لوں گی۔ خانم نے جب شبنم سے نکاح کی بات کی تو شبنم نے ہنستے ہوئے کہا، کتنا مال ملے گا خانم؟ ساری عمر بیٹھ کے کھائے گی۔ کون، میں یا تم؟ شبنم کو پتہ تھا یہی موقع ہے جب وہ خانم کو لگام ڈال سکتی ہے۔ پیر صاحب جو دیں گے وہ میرے نام پر ہوگا۔ خانم سمجھ گئی کہ چڑیا کے پر نکل آئے ہیں، اب وہ شبنم کی محتاج تھی۔ شبنم نے نکاح سے پہلے سب کچھ اپنے نام کروا لیا، ایک بڑا گھر، زیور، زمین۔ خانم کچھ بھی نہ کر سکی۔ شبنم 2 سال پیر صاحب کے نکاح میں رہی۔ جیسے ہی اس کو حمل ٹھہرا، پیر صاحب ایک صبح طلاق کے کاغذات شبنم کے تکیے کے نیچے رکھ کر چلے گئے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ شبنم نے ابورشن نہیں کروایا۔ خانم نے لاکھ کہا، ابھی تو جوان ہے، ابھی اس بازار میں تیرے کتنے ہی چاہنے والے موجود ہیں، ایک بار جوانی ڈھل گئی تو کھوٹا سکہ بن جائے گی۔ مگر شبنم نے ننھے احد کو جنم دیا، ماں بن کر وہ اور نکھر گئی۔ شبنم نے آنکھیں موندیں تو سارے پرانے منظر پھر سے زندہ ہو گئے۔ کچا صحن، گھر میں بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں، بکری کے بچوں کے پیچھے بھاگتے بہن بھائی، کوئل کی کوکیں، ندیا کا شور، رمجھم برستی بارش۔ زندگی کبھی رکتی نہیں۔ شبنم زندہ رہی، اس کے سارے رشتے مر گئے۔ زندگی چلتی رہی، آندھیاں سب چراغ بجھا نہیں سکتی، سب اوپر والے کے کام ہیں۔ کبھی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، کبھی طلوع، ہر تاریکی کے اندر سویرا چھایا ہوتا ہے۔ انسان مرتے ہیں، زندگی نہیں۔ جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح نہیں۔ جسم آلودہ ہوتا ہے، روح پاکیزہ رہتی ہے۔ کیا واقعی تو احد کو مولوی بنائے گی؟ نکو جو شبنم کی دوست تھی اس نے پوچھا، نکو میری زندگی تو گناہوں سے آلودہ ہو گئی ہے، جانے قیامت کے دن کس حالت میں اٹھائی جاؤں۔ میرا باپ مولوی تھا، اس کی اذان کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ شاید احد کو قرآن حفظ کروانے سے خدا مجھے بھی معاف فرما دے۔ اے خدا، تیری جنت کی چاہ میں احد کو قرآن حفظ کرواؤں گی۔ اے خدا، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ شبنم کی آنکھوں سے ساون برسنے لگا، جیسے آسمان سے بارش۔ مولوی صاحب، میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کروانا چاہتی ہوں۔ شبنم احد کا ہاتھ پکڑے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے نظر اٹھا کر شبنم کی طرف دیکھا۔ نقاب اوڑھے شبنم کی آنکھیں اندھیری رات میں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ احد کی طرف دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ احد شبنم کے پیچھے چھپنے لگا۔ احد بیٹا اپنا نام بتاؤ۔ شبنم کے کہنے پر احد نے اپنا نام بتایا۔ کیا احد رہے گا بھی یہاں؟ جی مولوی صاحب۔ شبنم احد کو اس ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے شبنم مولوی صاحب کے کہنے سے پہلے ہی 20,000 ان کے سامنے رکھ چکی تھی۔ وہ سارا سامان لے آئی تھی۔ شبنم نے نم آنکھوں سے احد کو گلے لگایا۔ ماما آپ جا رہی ہیں؟ احد نے زور سے شبنم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بیٹا، میں ہر مہینے آیا کروں گی۔ شبنم جب سے احد کو مدرسے میں داخل کروا آئی تھی، اس کے دل میں ایک بوجھ سا آ پڑا تھا، دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ شبنم آدھی رات کو اٹھ کر سجدے میں جا کر اس قدر روئی کہ سارے بادل ڈھل گئے۔ وہ پھر سے اپنے اندر وہی شبنم محسوس کر رہی تھی جو زلزلہ آنے سے پہلے تھی۔ اس نے دنیا کے دروازے بند کر کے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ اس کے سجدے طویل سے طویل ہوتے چلے گئے۔ اس نے نمازوں میں اپنا سکون ڈھونڈ لیا۔ مہینے میں وہ 1-2 بار جا کر احد سے مل آتی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ شبنم کے بالوں میں چاندی چمکنے لگی۔ احد قرآن حفظ کر چکا تھا، اب دوبارہ دہرا رہا تھا۔ اب وہ اذان بھی دینے لگا۔ اس کی آواز بالکل اپنے نانا پر گئی تھی۔ شبنم جب اسے دیکھتی تو اسے اپنا باپ یاد آ جاتا۔ ایسا ہی روحانی چہرہ، چمکتی آنکھیں، روشن چہرہ۔ احد کو اذان دیتے ہوئے سنتے ہوئے شبنم کی آنکھوں میں پانی سا اتر آتا۔ وہ دوبارہ انہی پہاڑوں پر بھاگنے لگتی۔ ندیا کا پانی شور مچانے لگتا۔ بکری کے بچے کان ہلاتے ہوئے سرسبز وادیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگتے۔ بارش کے قطرے روح کو بھگونے لگتے۔ مسجد سے بلند ہوتی آواز، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آج جب شبنم صبح کی نماز پڑھ رہی تھی تو سجدے میں اس کو احد کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز آئی۔ وہ سجدے میں تھی، نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دل ہلکا ہو گیا، مگر دماغ میں ایک بے چینی سی تھی۔ شاید کافی دنوں سے وہ احد سے ملنے نہیں گئی تھی،
اس لیے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ آج میں ضرور احد سے ملنے جاؤں گی۔ آج کل ملک کے حالات بھی صحیح نہیں تھے، ہر روز بم دھماکے، اب تو مسجدیں، امام بارگاہیں، کوئی مقام بھی محفوظ نہیں تھا۔ چاروں طرف خون، لاشیں، ایسی لاشیں جن کو گھر والے بھی دیکھ نہ سکتے تھے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس کی قبر میں کون گیا ہے۔ سنا تھا قیامت کا ایک دن مقرر ہے، مگر یہاں ہر روز ایک قیامت برپا تھی۔ کہیں کوئی ماں اپنے بچے کی لاش پر ایسے بین کر رہی ہوتی کہ آسمان بھی ٹوٹ کر زمین پر آ پڑے۔ کہیں کوئی بچے اپنے باپ کی لاش سے لپٹے، بابا آج کہاں جا رہے ہو؟ آج تو تم نے کھلونے دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ کہیں کوئی سہاگن جس نے آج ہی ہاتھوں میں مہندی رچائی تھی۔ دھواں تھا، خون تھا، عذاب تھا، سارا شہر کاندھوں پر لاشیں اٹھائے گھوم رہا تھا۔ جانے کون قاتل ہے، قاتل کو معلوم نہیں وہ مقتول کو کیوں قتل کر رہا ہے۔ شبنم نے جیسے ہی احد کے مدرسے والی گلی میں قدم رکھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شبنم کو جھٹکا لگا، وہ زور سے زمین پر سر کے بل جا گری۔ کچھ منٹ تک سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا۔ مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے۔ شبنم چپل چھوڑ کر بھاگی، جہاں مدرسہ تھا وہاں دھواں ہی دھواں۔ مدرسے کے دونوں مینار زمین بوس ہو گئے، قیامت کی آہ و بکا۔ مدرسے کا صحن بچوں کے خون کے لتھڑوں سے اٹا پڑا تھا۔ کوئی ایسا جسم نہیں تھا جو ثابت ہو۔ وہ صحن میں لاشوں کے ساتھ چیختی ہوئی دیوانہ وار اپنے احد کو تلاش کر رہی تھی، اور 2-3 لاشوں کے نیچے خون میں نہائی ہوئی احد کی لاش پڑی تھی۔ شبنم احد کو اس کے ہاتھ میں بندھے دھاگے سے پہچانی۔ یہ وہی دھاگا تھا جو کبھی شبنم کی ماں نے اسے آفتوں سے بچاؤ کے لیے باندھا تھا۔ شبنم نے احد کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے سینے سے قرآن کے ورق لپٹے ہوئے تھے۔ یا خدایا! اس نے ایسی چیخ ماری کہ پہاڑوں سے پتھر سرکنے لگے، ندیاں کا پانی کناروں سے سر پٹکنے لگا، جانور چیخیں مارتے ہوئے جنگل سے بھاگنے لگے، آسمانوں سے خون کی بارش ٹپکنے لگی۔ شبنم کی ناک سے خون بہنے لگا، اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ وہ وہیں زمین پر احد کو گود میں لیے گرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں جن کا جواب آہو فغاں تھی، خون ہی خون تھا، ایک نہ ختم ہونے والی بے بسی۔ ابھی نہ جانے اور کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔